رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله العظيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. عزاداران شہدائے کربلا آؤ مل کے تعزیت دیں. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اپنے دلوں کا رخ بطرف مدینہ منورہ. السلام علیک یا رسول اللہ. اعظم اللہ اجورک یا نبی اللہ. اجڑ گیا تیرا گھرانہ. زیارت عاشورہ کا آخری مضمون یہی ہے اے عزادارو. جب عصر عاشور گزر جائے پاک پیغمبر کو پرسہ دو. یا رسول اللہ تیرا وہ بیٹا جو 28 رجب کو تیری قبر کے لپٹ لپٹ کے فرماتا تھا نانا مجھے اپنی قبر میں جگہ دے دو. آج خاک کربلا پہ ٹکڑے ٹکڑے ہوا پڑا ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. پھر ذرا اپنے دلوں کو موڑو نجف اشرف کی نگری کی جانب. السلام علیک یا مولانا یا امیر المومنین. کبھی آپ جنگ صفین کو گئے تھے کربلا سے گزرے تھے خاک کربلا کو چومتے تھے خوشبو سونگھتے تھے فرماتے تھے هذا محبت دمائنا وهذا مناخرك بنا. یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارا لہو بہایا جائے گا. یہ
وہ جگہ جہاں ہمارے خیمے لگائے جائیں گے یا مولانا یا امیر المومنین لہو بہ گیا پہلے دیکھتی رہی آواز آتی تھی یا عمر ابن سعد تنظر یقتل اخی ابی عبداللہ زینب کبریٰ تڑپتی تھی کبھی دائیں جاتی تھی کبھی بائیں جاتی تھی ڈھونڈتی تھی کوئی ہو جو میرے بھائی کو یا امیر المومنین انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون اگر دل میں سکت موجود ہے ایک مرتبہ رخ کرے اس قبر کی جانب جیسے مدینے میں ڈھونڈتے ہیں ملتی رہی وہ زہرائے بطول وہ دل بندے رسول جس نے چکیاں 20 کے پالا تھا کہاں یوں میری آقا زادی یا زہرا لٹ گیا تیرا گھرانہ جل گیا تیرا باغ کس کس کا پرسہ دے علی اکبر کا پرسہ علی اصغر کا پرسہ عباس و محمد کا پرسہ سب مل کے آنکھیں بند کر کے اس اندھیرے میں کہو یا زہرا انا للہ اے شام غریبہ میں آنے والوں سکت تو رہی نہیں چند جملے عرض کرنے کی طاقت ہو سکتی ہے آ گیا وہ وقت کھڑا ہے حسین کبھی دیکھتے ہیں دائیں کبھی دیکھتے ہیں بائیں خیموں میں کوئی نظر نہیں آتا اہل بیت کے خیمے خالی ہے اصحاب کے خیمے خالی ہے آواز آتی ہے حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا حل من موحد یخاف العویل جب کوئی جواب نہ آیا اس وقت مقتل کی روایتیں کہتی ہے کبھی خیموں کو دیکھتے تھے کبھی لشکر کو دیکھتے تھے کبھی خیموں کو دیکھتے تھے کبھی آدھا کی طرف نظر کرتے تھے آواز دے کے کہتے تھے حل مل دو فلیذب عن حرم رسول اللہ اے کوئی جو رسول کی بیٹیوں کے پردوں کی ضمانت دے ہائے افسوس میدان میں وہ تھے جو اشہد ان محمد الرسول اللہ کی آذانیں دیتے تھے اور حسین کہتے تھے او میرے نانے کا کلمہ پڑھنے والوں ان خیموں میں اسی محمد کی بیٹیاں بیٹھی حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ کوئی ہے جو ان کے پردوں کی ضمانت دے کہیں سے جواب مثبت نہ آیا اے کاش کوئی کہہ دیتا حسین آرام سے سجدہ شہادت دو ہم تیری بہنوں کو کچھ نہ کہیں گے ہم تیری بیٹیوں کو کچھ نہ کہیں گے لیکن کہیں سے کوئی جواب نہ آیا اللہ جانے وہ
وقت کتنا سخت تھا جب سینے پہ چڑھا ہے قاتل، آواز آئی ہے لقد ارتقیت مرتقا عظیما، اے ظالم تو اس مقام پہ آ بیٹھا ہے جس سے اونچی کائنات میں اور کوئی جگہ نہیں۔ بالآخر ضربتیں چلنے لگیں، آسمان سے خون برسنے لگا، زمین میں زلزلہ آنے لگا، سرخ اندھیری چلنے لگی، آواز آ رہی تھی الا قتل الحسین بکربلا، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، مارا گیا زہرا کا جایا، مارا گیا رسول کے دل کے چیل، لے گیا کاٹ کے سر شمار، روتی رہی زہرا جائیاں، ذوالجلال نے اپنی پیشانی کے بال مولا کے سر خون سے رنگین کیے، دوڑنے لگا خیمہ کی جانب، ایک آواز خاص بلند کرتا تھا۔ کسی نے امام باقر سے پوچھا مولا جب ذوالجناح خیموں کو جا رہا تھا وہ آواز نکال رہا تھا کیا کہہ رہا تھا؟ اس وقت امام نے فرمایا گھوڑا کہہ رہا تھا الزلیمہ الزلیمہ ہائے مظلوم، ہائے مظلوم ہائے مظلوم ہائے مظلوم ہائے مظلوم، کہتا ہوا درہائے خیمہ پہ پہنچا، بیویوں نے گھوڑے کی صدا سنی، سمجھا سواری آئی ہے سوار کو لائی ہوگی، لیکن جب در خیمہ سے باہر آئی منظر سخت تھا، سواری موجود تھی سوار موجود نہ تھا، زین ڈھلی ہوئی باگیں کٹی ہوئی، سر جھکا ہوا خون میں لتھڑا ہوا، پیشانی پہ خون حسین ملا ہوا، خرجنا من الخیام ناشرات الشعور، زیارت ناہیہ کہتی ہے نکلی ہے بیبیاں بال بکھرے ہوئے چہرے پہ تماچے مار رہی تھی، ذوالجناح سے لپٹ گئی۔ شہید مطہری لکھتے ہیں چھوٹی بیٹی سکینہ آئی بابا کے گھوڑے کے پاس اور کہا یا جواد آبی، او میرے بابا کی سواری، میرے ایک سوال کا مجھے جواب دے دو۔ کیا سوال ہے سکینہ بی بی کا؟ پوچھتی ہے حل سقیا بی ام قتلت شانا، او میرے بابا کو پانی پلایا گیا؟ حل سقیا بی ام قتلت شانا، او میرا بابا پیاسا گیا تھا کیا پانی پلایا گیا یا پیاسا مار ڈالا گیا؟ جواب تب ملا جب
سکینہ مقتل میں گئی، کٹی ہوئی رگوں پہ منہ رکھا، عالم غشی میں چلی گئی۔ او میری سکینہ، او میرے شیعوں کو میرا پیغام دینا، او شیعتی مائن شرب دو۔ آخری جملے، آؤ ذرا بی بی سکینہ سے پوچھے، او بی بی سکینہ، بابا تیرا مارا گیا، سورج عاشور کا غروب کر گیا، کہاں ہو سکینہ، کہاں ہو تیرے بابا کا سینہ، کدھر ہو میری آقا زادی، خیمے تو جل گئے، بچے بکھر گئے، ہائے کہاں سکینہ، عزادارو دو ظلم ہوئے، دو ظلم میدان میں ہوئے، دو ظلم خیام پہ ہوئے، میدان میں کیا ظلم ہوئے، کوئی امامہ لے گیا، کوئی قمیص لے گیا، کوئی کمربند لے گیا، اور لٹ گیا لاش حسین۔ او میرا سلام اس مولا پر، او مسلوبت العمامت والردا، آخر ایک ظالم آیا، جب سے اور کچھ نہ ملا، خون میں ڈوبی ہوئی انگوٹھی، کیا ظلم یہاں ختم ہوا؟ نہ روایت کہتی ہے عمر ابن سعد خیمے سے نکلا، ہاتھ میں ابن زیاد کا خط تھا، کہہ رہا تھا او لشکریو، ابن زیاد نے خط میں لکھا ہے جب حسین کو قتل کر دینا تو میں نے عہد کیا ہے، میں نے نظر بانی ہے، اس وقت تک چین سے نہ بیٹھوں گا جب تک کہ مظلوم کے لاشے کو گھوڑوں کی ٹانپوں سے بحال نہ کراؤں گا۔ ہے کوئی جو اپنے امیر کے اس حکم کو پورا کرے؟ 10 ولد الزنا گھوڑوں پہ سوار ہوئے، شمال کے گھوڑے جنوب دوڑے، جنوب کے گھوڑے شمال دوڑے، رزو صدرہ بظہرے۔ آخری ظلم کیا ہوا؟ آ گئے ظالم لوٹنے کے لیے خیموں کو، لٹ گئیں بیبیاں، اٹھے شعلے، بیبیاں باہر نکلی، ایک بی بی باہر رک گئی، شعلوں میں چلی گئی، راوی کہتا ہے میں حیران تھا یہ بی بی پھر آگ میں کیوں چلی گئی؟ پتہ تب چلا جب چند لمحوں بعد باہر آئی تو اپنے پشت پہ ایک بیمار کو اٹھا کے لائی تھی۔ میں نے دیکھا کہ یہ کون ہے، کہا علی کی بیٹی ہے، سجاد کو بچا کے لائی ہے۔ وہ حسینہ، وہ حسینہ، وہ حسینہ، ہائے حسین، انا للہ